یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج ہم 24 ڈویژنز میں سے چھٹے حصے کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج ہم جو گیٹ کیپرز ہیں، پھاٹکوں کی نگرانی کرنے والے، ان کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ پہلا تواریخ 9واں باب اور 24 سے 27ویں آیت تک۔ اور دربان چاروں طرف تھے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف، اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا، کہ کچھ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر ممور تھے، اور خدا کے گھر کی کوٹریوں اور خزانوں پر مقرر تھے، اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی، اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمے تھا۔ آمین آمین۔ ہم 24 ڈویژنز کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ لاویوں کے تعلق سے ہیں۔ اور پہلی اور لاوی یا ہیکل میں کام کرنے والوں کے تعلق سے ہے، اور اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کاہن، اور پھر سازندے جو پرستش کے دوران خداوند کی حضور میں کرتے تھے، اور پھر چوتھے نمبر پہ ہے دربان۔ یہ فطری بات ہے کہ ہم یہ سوچیں، گیٹ کیپرز جو ہیں یہ یہاں پر کیوں خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ دربان جو تھے یہ ان کے اعلیٰ یا کم تر کام کا نہیں، بلکہ خدا سبھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہ خدا کے خادم تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ دربان کا کام معمولی ہو، اور ہم سمجھے کہ کاہن بڑے اہم تھے، سازندے اہم تھے، لیکن یہ دربان بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اور یہ بھی جو چاروں تقسیمیں آپ کے سامنے ہیں، ہیکل میں کام کرنے والے، کاہن، سازندے، گیٹ کیپر، دربان، یہ لاوی سے تھے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور یہ دیگر کاموں کی طرح یہ ذمہ داری بھی بڑی اہم تھی، کاہنوں کی طرح، سازندوں کی طرح، اور ہیکل کے اندر کام کرنے والوں کی طرح یہ بھی بڑا اہم کام تھا۔ 22ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے 212 تھے، یہ جن کو داؤد اور سیموئیل غیبین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا، اپنے نسب نامہ کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے۔ دربان جو تھے جو تھے یہ چنے گئے تھے، یہ ان کا چناؤ کیا گیا تھا۔ 24 دوسرے فرائض کی طرح لاویوں میں سے دربان چنے گئے، یہ لاویوں میں سے چنے گئے تھے، اور انہیں خاص ذمہ داری کے لیے چنا گیا تھا، اور یہ برگزیدہ لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ عام اور دوسرے عام لوگوں میں سے یہ 24 دیگر ذمہ داریوں کی طرح لاویوں ہی میں سے جو دربان چنے جانے تھے، اور یہ برگزیدہ لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ کاہن، سازندے، ہیکل کے اندر کام کرنے والے چنے گئے اور باقی جو بچ گئے ان کو انہوں نے لاوی مقرر کر دیا، ایسا بالکل نہیں۔
بلکہ ان کا بھی خاص طور پہ چناؤ ہوا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دربان کی خدمت سر انجام دیں گے، سو اس لیے یہ بھی دوسرے فرائض کی انجام دہی دینے والوں کی طرح اہم تھے۔ اگر آپ پہلا تواریخ 26 باب 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اہم تھے۔ 26:7 آیت سے سمیہ کے بیٹے غتنی اور رفائل اور عبید اور الزبا دجن کے بھائی الیہو اور سما کیا سورما تھے۔ یہ سورما لوگ تھے۔ یہ سب عبید ادوم کی اولاد میں سے تھے، وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل تھے۔ یوں عبید ادومی 62 تھے۔ یہ دربانوں کا نسب نامہ ہے۔ سورما کے لیے عبرانی لفظ ہیل ہے اور اس کا معنی ہے فوج، قوت، زور، اور یہ ہے اس کا معنی۔ اور اسٹرینتھ یا قوت کے لیے عبرانی لفظ کوہا ہے اور اس کا مطلب ہے طاقت یا قدرت۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوئی دربان ہونے کے لیے مقرر نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہر کوئی دربان ہونے کے لیے مقرر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ خدمت جو تھی اس کا چناؤ خود سے نہیں تھا، بلکہ یہ لاویوں کی قبیلہ سے چنے جاتے تھے اور خدا کے خدام ان کا چناؤ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں وہ قابل لوگ ہوتے ہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور انہیں ملک کے دفاع کے لیے چنا جاتا ہے ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت اور ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے۔ اور ان فوجیوں کو ملٹری پولیس کہا جاتا ہے، اور یہ عام جو سپاہی ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اور ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ملک اور قوم کو دوسری قوم کے فوجیوں سے محفوظ رکھنا۔ اور جیسا کہ لفظ دربان ہی سے ظاہر ہے، ان کا بھی جو کام تھا وہ محفوظ رکھنا تھا، دشمن کے حملے سے شہر کو محفوظ رکھنا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا۔ اس لیے ضرور تھا کہ وہ دوسرے عام لوگوں کے بنسبت مضبوط، طاقتور اور صحت مند لوگ ہوں، تاکہ وہ اپنے ملک و قوم کی حفاظت اور نگہبانی کریں۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کا چناؤ کیا جاتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی لاوی دربان بن سکتا تھا، بلکہ ضرور تھا کہ ان کی جسمانی صحت کو، طاقت کو اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا چناؤ کیا جائے کہ وہ دوسروں سے زوراور، صحت مند اور مضبوط لوگ ہوں، کیونکہ ان کے ذمے یہ بہت اہم ذمہ داری تھی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ملٹری پولیس کے لوگ جو ہیں ان کے قد کاٹ، ان کی صحت، تندرستی اور مضبوطی کو دیکھ کر ان کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس طرح دربانوں کا چناؤ بھی بڑا سوچ سمجھ کر ان چیزوں کو، یعنی کہ ان کے قد کاٹ کو، صحت، تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا تھا۔ اور یہ عام لوگ نہیں، بڑے خاص لوگ ہوتے تھے تاکہ یہ اہم ذمہ داری سر انجام دے سکیں، اور ان کا خاص طور پر چناؤ کیا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دربانوں کے ذمے کیا ذمہ داری ہوتی تھی اور وہ کون سے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ پہلے نمبر پر وہ خداوند کے گھر کی محافظت کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ پہلا تواریخ 9:23 دیکھ سکتے ہیں۔ اب پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ذمے اور کیا ذمہ داریاں تھیں۔ دوسرا حوالہ پہلا تواریخ 9:27 ہے۔ پہلی تواریخ 9 باب 23 آیت، سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے۔ آمین۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ دربانوں کا کام جو تھا وہ محافظت کرنا تھا، اور وہ خدا کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی پر مامور تھے۔
پہلا تواریخ 9 باب 27 آیت۔ اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا۔ آمین۔ اس حوالہ سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہیکل جو تھی وہ 24 گھنٹے کھلی نہیں رہتی تھی۔ ہیکل رات کو بند کر دی جاتی تھی اور صبح کے وقت اسے دوبارہ کھولا جاتا تھا۔ پس یہ دربان وہاں پر ہیکل کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے اور ان کی دوسری ذمہ داری ہیکل کے دروازوں کو صبح کے وقت کھولنا تھا۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دربانوں کی ذمہ داری عہد کے صندوق کی حفاظت کرنا بھی تھی۔ پہلی تواریخ 15 باب 23 سے 24 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور شبنا اور یہوشفت اور منتیل اور ماسی اور ذکریہ اور بنایا اور الیزر کاہن خدا کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور عبید ادوم اور یحییٰ صندوق کے دربان تھے۔ یہ عہد کے صندوق کے دربان بھی تھے۔ پس یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف ہیکل کی محافظت نہیں تھی، بلکہ وہ عہد کے صندوق کے بھی محافظ اور نگہبان تھے۔ عہد کا صندوق جو پاک ترین مقام میں رکھا گیا تھا، اور یہ خدا کی حضوری کی علامت تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا۔ اس پر غور کریں۔ دربان جو تھے انہیں ہیکل کی محافظت کرنا ہوتی تھی، اس لیے بھی کیونکہ وہاں پر عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہ اصل میں خدا کے صندوق کی محافظت کر رہے تھے۔ یہ خدا کی حضوری کے محافظ تھے، خدا کے کلام کی وہ محافظت کر رہے تھے، اور یہ تھی دربانوں کی اہم ذمہ داری جو انہیں سونپی گئی تھی۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ پاک اور ناپاک کے درمیان بھی تمیز کرتے اور ان چیزوں کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ دوسری تواریخ 23 باب 6 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پر خدا ان کے گھر میں سوا کاہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتے ہیں اور کوئی نہ آنے پائے، وہی اندر آئیں کیونکہ وہ مقدس ہیں، لیکن سب لوگ خدا ان کا پہرا دیتے رہیں۔ آمین۔ پس اس حوالہ سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انہیں ہیکل کی حفاظت کن لوگوں سے کرنی تھی، کن لوگوں سے انہوں نے عہد کے صندوق اور اس مقدس ہیکل کو محفوظ رکھنا تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لاوی اور کاہن داخل ہو سکتے تھے، اور وجہ بیان کی گئی ہے کیونکہ وہ مقدس ہے، یعنی جو ناپاک لوگ ہیں وہ ہیکل میں آنے نہ پائیں، اور دربانوں کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ ناپاک لوگوں کو اندر آنے سے روک۔ دوسرا تواریخ 23 باب 19 آیت، اور اس نے خداوند کی ہیکل کے پھاٹکوں پر دربانوں کو بٹھایا تاکہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے، یعنی انہیں اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ناپاک لوگ یا کوئی بھی ناپاک چیز ہیکل میں داخل ہونے نہ پائے۔ دربانوں کو دن بھر پھاٹکوں پر مامور رہنا تھا، فرائض سر انجام دینے تھے تاکہ ہیکل ناپاک نہ ہونے پائے اور کوئی ناپاک چیز اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کوئی بھی ایسی چیز جو کسی طرح سے خدا کی پرستش اور عبادت میں خلل کا باعث ہو سکتی تھی، اسے بھی انہوں نے روکنا تھا تاکہ وہ بھی اندر جانے نہ پائے۔ وہ خدا کی حضوری اور خدا کے کلام کو محفوظ رکھ رہے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا کام تھا۔ اگر اب بائبل مقدس پر غور کریں، کچھ اور بھی فرائض اور ذمہ داریاں تھی جو یہ دربان سر انجام دیتے تھے، اور ان کے ذمہ تھا کہ وہ ہیکل کے خزانے کی بھی حفاظت کریں۔ دوسری سلاطین 22 باب 4 اور 5 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے۔
اس حوالہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دربانوں کی ذمہ داری ہدیہ جات اکٹھے کرنے اور ان کو محفوظ رکھنا بھی ہوتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دربان جو تھے وہ خزانچی بھی تھے۔ وہ ہدیہ جات لوگوں سے اکٹھے کرتے اور ان کو محفوظ رکھتے تھے، ان کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ جب کاہن کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لاویوں کے پاس آتے اور ان سے جتنی رقم کی ضرورت ہوتی تھی لیتے تھے۔ اور پھر 5ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دے جو خدا ان کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خدا ان کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو۔ آمین۔ دوسرا تواریخ 31واں باب 14ویں آیت، اور مشرقی پھاٹک کا دربان یمنا لاوی کا بیٹا کورے خدا کی رضا کی قربانیوں پر مقرر تھا، تاکہ خدا ان کے ہدیوں اور پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے۔ آمین۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یمنا لاوی کا بیٹا کورے مشرقی پھاٹک پر دربان مقرر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ رضا کی قربانیوں کا انچارج بھی تھا۔ ان کے تعلق سے بھی وہ دیکھ بھال اور کرتا اور اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ یعنی جب لوگ اپنے ہدیہ جات وہاں پہ ہیکل میں لاتے تھے تو یہ ان سے کلیکٹ کرتے تھے اور ان کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، ان کا حساب کتاب رکھتے تھے، اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے متحد اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہ پاک ترین چیزوں کو بانٹ دیا کرے، یعنی ہدیہ جات جمع کرنا اور پھر ان کی تقسیم اور ان کا حساب کتاب یمنا کے بیٹے کورے کے ذمہ تھا، جو مشرقی پھاٹک پر دربان تھا۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف وہاں پر چوکیداری نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک اہم منصب پر فائز تھا، اور اس کے ذمہ ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ یعنی اس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ وہ دیکھے کہ کون سا حصہ وہ خداوند کے حضور پیش کیا جائے، اور کتنا اور کون سا حصہ لاوی یا کاہنوں کو دیا جائے۔ پہلی تواریخ 9 باب 26 آیت، کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر ممور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹریوں اور خزانوں پر مقرر تھے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دربان تھے وہ خدا کے گھر کی کوٹریوں اور خزانوں پر مقرر تھے۔ یہ کوٹریاں کیا تھی، ان پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوٹریاں ہیکل کے اندر کمرے تھے جو کاہن کے لیے، ہدیہ جات کے لیے اور ہیکل کی دیگر چیزوں کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ان دربانوں کی ذمہ داری دروازے پر یا پھاٹک پر کھڑے ہو کر محافظت کرنا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اندر بار گشت کرتے ہوں، ہیکل کے اندر بھی جاتے ہوں، اور یہ بھی دیکھتے ہوں کہ ہر ایک کوٹری میں اس کا متعلقہ سامان اور چیزیں اچھے طریقے سے رکھی ہوئی ہیں اور وہ محفوظ ہیں، اور وہ خدا کے گھر کے خزانوں پر بھی مقرر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کوٹریوں میں جو ہدیہ جات اور رضا کی قربانیاں رکھی جاتی تھی، ان کے تعلق سے بھی وہ دیکھتے تھے کہ کیا وہ محفوظ ہیں، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ہے۔ بس یہ حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ دربانوں کی ذمہ داری محض ہیکل کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ وہ ہدیہ جات اور خدا کی ہیکل کے اندر جو کوٹریاں تھیں ان کی بھی حفاظت کرتے تھے، اور ہدیہ جات کا حساب تک رکھتے، اور کاہنوں کو اور دوسرے لوگوں کو ضرورت کے مطابق ان ہدیہ جات میں سے روپے پیسے کی تقسیم بھی کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ خاص بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا روپیہ پیسہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے روپے پیسے کو رکھ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس پر آپ بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات جن لوگوں پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں، جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک یہودا اسکریوتی تھا، اور جس کے ذمے روپے پیسے کی محافظت اور حساب کتاب تھا، لیکن وہ آزمائش میں پڑ گیا اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہ نبھا سکا۔ اگرچہ یہودا اسکریوتی نے خداوند کو پکڑوا دیا، دھوکہ دیا، تاہم اسے اس لیے یہ ذمہ داری دی گئی تھی
کیونکہ شروع میں اس کو ایک باعتماد شخص کے طور پر دیکھا گیا تھا اور اسی لیے اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح دربان جو ہوتے تھے ان کے چناؤ میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس قدر پر اعتماد اور قابل بھروسہ شخصیت ہیں۔ بس ایسا نہیں کہ دربان ان لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا جو کاہن ہونے، کوائر میں کھڑے ہونے یا ہیکل کے اندر کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے اور ان کو معمولی سمجھ کر کہا جاتا تھا کہ چلیں جی آپ پھر دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ ہر لحاظ سے ان کو جانچا پرکھا جاتا تھا کہ یہ قابل بھروسہ ہیں، کیا یہ محافظت کرنے کے لیے طاقت توانائی رکھتے ہیں، کیا جسمانی طور پر یہ چاق و چوبند ہیں، ذہنی طور پر یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور کیا یہ خدا کی ہیکل اور خدا کے کلام اور عہد کے صندوق کی محافظت کے لیے پوری وفاداری سے کام کر سکیں گے۔ پس دربان معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ بھی کاہنوں کی طرح، کوائر میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی طرح اور ہیکل کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی طرح اہم تھے، اور ان کی خدمت اور ان کی ذمہ داری کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ معمولی لوگ تھے یا کسی کام کے قابل نہیں ہوتے تھے تو ان کو باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی جسمانی اہلیت، بھروسے، اعتماد، صحت اور ان کی وفاداری دیکھ کر ان کا چناؤ کیا جاتا تھا۔ اور دربانوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں بھی مقبول ہوں، لوگ بھی ان پر اعتماد کرتے ہوں، اور خاص طور پر جب خدا کی حضوری اور خدا کے کلام کی محافظت کا ذکر ہو یا ذمہ داری دی جائے کسی شخص کو، تو یہ بہت ضروری تھا کہ لوگ ان پر اعتماد اور بھروسہ کریں، تب ہی ان کا چناؤ ہوتا تھا۔ خدا کے خدام ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری بھی محافظت کرنا ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے پیدائش 2 باب اور 15 آیت کو پڑھ۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ آمین۔ نگہبانی کے لیے عبرانی لفظ شمارو استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے محافظت کرنا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب باغ عدن میں آدم کو رکھا تو اسے بھی دربانی کی خدمت دی گئی، اس کے ذمے بھی حفاظت کرنے کا کام تھا۔ اور باغبانی کے لیے یعنی کلٹیویٹ، اس کے لیے عبرانی لفظ عبادہ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے سرو کرنا، خدمت کرنا، عبادت کرنا۔ خدا نے آدم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ باغ عدن کی گلابانی اور نگہبانی کرے۔ دربانوں کے ذمہ بھی یہی کام تھا کہ وہ ناپاک لوگوں سے، ناپاک چیزوں سے ہیکل کی حفاظت اور نگہبانی کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں آدم کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ باغ کو ناپاک چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدم اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا جب شیطان نے آ کر اس سے گفت و شنید کی اور ہوا اس کے بہکاوے میں آ گئی، اور اس نے خدا کے کلام کو نظر انداز کر کے ابلیس کی آواز پر کان لگا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ یہاں پر جسمانی طور پر محض یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اس باغ کی نگہبانی کرے، روحانی معنوں میں آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کی حضوری اور خدا کے کلام کی حفاظت کرے جو اس کے ساتھ تھا۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں، اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں، خدا کے مسا اور اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں محفوظ رکھیں۔ اور آدم اس ذمہ داری کو نبھانے میں اس وقت ناکام ہوا جب وہاں پر ابلیس باغ عدن میں گھس آیا، اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم روحانی طور پر اس اپنی ذمہ داری سے اچھے طریقے سے عہدہ برآں نہ ہو سکا۔ خدا نے اس کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ خدا کے کلام کو محفوظ رکھے جو اسے دیا گیا تھا، خدا کی حضوری کی محافظت کرے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، اس نے خدا کی حضوری کی پرواہ نہ کی اور وہ بری طرح ناکام ہوا۔ جب خدا نے باغ عدن میں آ کر اس سے کہا کہ آئے آدم تو کہاں ہے، تو ایسا بالکل نہیں کہ خدا کو علم نہیں تھا کہ اس وقت آدم کہاں چھپا ہوا ہے، بلکہ خدا کی یہ آواز
اس سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اب تو کس مقام پر آ گیا ہے، تو کس جگہ پر کھڑا ہے، تو گر چکا ہے، تو میری محافظت میں تھا، تو میرے پروں کے نیچے تھا، لیکن تو میری حضوری سے کیوں کر نکل گیا ہے۔ جو حکم اسے ملا تھا وہ اس کو بھی ماننے سے قاصر رہا اور اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ پس دربانوں کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ حکم جو باغ عدن میں توڑ دیا گیا تھا اب اس کو پورا کریں، تاکہ خدا اپنی حضوری اور اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے درمیان بحال کر سکے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی محافظت کریں، اس کی حضوری کا خیال رکھیں، پاک اور ناپاک میں امتیاز کریں، تاکہ خدا کی برکات ہماری زندگی میں بحال ہو سکیں۔ مکاشفہ 22 باب 7ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہیں وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ آمین۔ اس حوالہ میں عمل پیرا ہونے کے لیے انگریزی لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے وہ اس انگریزی لفظ ہے ہیڈ، اس کا مطلب توجہ دینا، جبکہ عبرانی لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے محافظت کرنا اور محفوظ رکھنا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ ہے جو محفوظ رکھتا ہے، جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے، جو ان چیزوں کی، اس کلام کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس نبوت کی باتوں پر عمل کرنے والا، ان کی محافظت کرنے والا، کلام کی حفاظت کرنے والا، دل میں اس کو محفوظ رکھنے والا مبارک ہے۔ ابتدا میں تو خدا نے باغ عدن میں آدم سے توقع کی تھی کہ وہ گلہ بانی کرے، نگہبانی کرے۔ آج خدا ہم سے کس بات کی توقع کر رہا ہے؟ جی ہاں، وہ توقع کر رہا ہے کہ ہم پھر سے اس کے کلام کا لحاظ کریں، اس کے کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں، اس کے کلام کی باتوں پر عمل پیرا ہوں اور اس کے کلام کی اور اس کی حضوری کی محافظت کریں، تاکہ باغ عدن کی برکات پھر سے ہماری زندگی میں بحال ہو جائیں۔ آج ہمیں جسمانی ہیکل کی بھی محافظت کرنی ہے اور روحانی ہیکل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں خدا کا کلام محفوظ ہے؟ کیا یہ روحانی ہیکل ناپاک چیزوں سے محفوظ ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم صرف جسمانی ہیکل کی محافظت کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، بلکہ ہمیں روحانی ہیکل کو بھی پاک اور خدا کے لیے دستیاب رکھنا ہے۔ بس عزیز بھائیو بہنوں، میری دعا ہے اور میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کو اس کے نام سے آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں کہ آپ روحانی طور پر اچھے دربان بن سکیں، آپ خدا کے کلام کی محافظت کرنے والے بنیں، آپ روحانی طور پر خدا کے مقدس جو آپ کی زندگی ہیں ان کی محافظت کریں، خدا کا کلام اور خدا کی حضوری آپ کی زندگیوں میں محفوظ رہے، آپ جسمانی طور پر جو ہیکل جس میں آپ عبادت کرتے ہیں آپ اس کی عزت، قدر اور محافظت کرنے والے بن سکیں۔ یسوع کے نام میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، آمین۔ اس کلام کی عزت اور قدر کریں جس کا بیان اور جس کا پرچار اس ہیکل میں کیا جاتا ہے، اس کلام کی قدر کریں جو آپ کو خدا کے خدام کے وسیلہ سے پہنچتا ہے، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں محفوظ رکھیں، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں عزت دیں۔ اس طرح سے آپ خدا کے روحانی مقدس کی اور خدا کی حضوری کی اپنی زندگیوں میں نگہبانی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ خدا کے کلام اور اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور یہی آپ کا فرض کلی ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں قائم، مضبوط اور محفوظ رہے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اس وقت جو لوگ یہاں پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں وہ خدا کے کلام کی، خدا کی حضوری کی محافظت کرنے والے بنیں، اور میری دعا ہے کہ آپ خدا کے اچھے اور مستعد اور مضبوط دربان بن کر اس کے کلام اور اس کی شریعت اور اس کی جسمانی اور روحانی ہیکل کے اچھے محافظ اور نگہبان بن سکیں۔ آپ اس دنیا، اس معاشرے، اپنی کلیسیا اور اس دنیا میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں خدا کے اچھے دربان بن کر اس کے کلام کو محفوظ رکھیں، اس کے کلام اور اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں محفوظ رکھیں۔ یہی پیغام، یہی آواز آپ دوسروں تک پہنچانے والے بھی بن جائیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چرچ جو ہے ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر شخص جو ہے کسی بھی وقت ہیکل میں گھس نہ آئے،
بلکہ کوئی ترتیب، انتظام اور عبادت کے اوقات مقرر کریں، اور یوں ہی ہر شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جب وہ چاہے اپنی مرضی سے ہیکل میں داخل ہو سکے۔ لیکن جہاں تک عبادت کی بات ہے تو یہ روحانی طور پر چرچ جو ہے یہ پبلک پلیس ہے، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ وہاں پر آ کر خدا کی عبادت، پرستش اور شکر گزاری کر سکے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ وہاں پر آئیں، خدا کے کلام کو سنیں اور خدا ان کی پرستش اور شکر گزاری کریں۔ بس خدا کی ہیکل جو ہے یہ ایک لحاظ سے پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص جب چاہے وہاں پر آئے یا جب چاہے بغیر کسی ترتیب، طریقے یا سلیقے سے وہاں پر آ کر جو کچھ مرضی کر سکے۔ یہ خدا کا مقدس ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ہیکل کو محفوظ بنائیں، یہاں پر عبادت کی ترتیب اور اوقات کا خیال رکھیں، اور ہر کسی کے لیے ہر وقت یہ جگہ دستیاب نہیں ہونی چاہیے۔ بس خدا نے کہا تھا کہ ہم ہیکل کے دروازوں کو بند کریں، اور دربان مقرر تھے کہ وہ صبح کے وقت کھولیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہیکل پاک جگہ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ چونکہ ہم 24 ڈویژنز کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، سو بہتوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ 24 ہی کیوں؟ کیا مطلب ہے 24 ڈویژنز؟ یہ کس چیز کو پیش کرتی ہیں؟ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ 24 ڈویژنز میری اور آپ کی عکاسی کرتی ہیں۔ 24 جو ہے اسے آپ 12 کے ڈبل کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور 12 کا عدد جو ہے یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کو یا بنی اسرائیل کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے بھی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں مکاشفہ 4 باب 10 آیت میں 24 بزرگوں کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ یہ 24 جو ہے یہ 12 کا ڈبل ہے، اور 12 پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد جو عہد جدید میں خدا کی کلیسیا کو پیش کرتے ہیں۔ آجو لیکن یہ شور نہ کرنا، کیونکہ میں روک روک کے کرن دیا، آواز نہ آنی چاہیے۔ بس 24 کا عدد عہد جدید اور عہد عتیق کی کلیسیا کو پیش کرتا ہے، 12 قبیلے اور پھر 12 شاگرد، اور یہ کلیسیاؤں کی تصویر ہے۔ مکاشفہ 4 باب 10 آیت، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے، آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کے یہ 24 بزرگ تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کو جو مکاشفہ کی کتاب میں ہیں ان کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے لیے ہم مکاشفہ 5 باب اور 9 اور 10 آیت کو پڑھیں گے۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، آمین۔ بس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 24 بزرگ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں، اور وہ خدا کے حضور نیا گیت گا رہے ہیں، خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد کے زمانہ میں بھی ہمیں یہ 24 کی ڈویژنز نظر آتی ہے، اگرچہ اس وقت تو 24 بزرگوں کا جن کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے کوئی تصور نہیں تھا، لیکن وہاں پر بھی خدا کی حقیقی پرستش اور عبادت اور خدمت کرنے کے لیے یہ تقسیم اور یہ ذمہ داریاں ہمیں مختلف لوگوں میں بانٹی اور تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے 12 قبیلے اور نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد مل کر 24 بنتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہ کیسا امتزاج ہے کہ وہ 12 قبیلے بھی خدا کی کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو پیش کرتے تھے اور پوری قوم کی نمائندگی کرتے تھے، اور یہاں پر 12 شاگرد جو ہیں یہ بھی کلیسیاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ سو یہ کل ملا کر 24 ہیں، یعنی پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کی یہ خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے۔ پس ہم عہد عتیق میں دربانوں اور دیگر مختلف فرائض اور ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے لاوی اور کہنوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کس طریقے سے نئے عہد نامہ کے 24 بزرگوں سے بنتا ہے، کس طریقے سے یہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا کی تصویر پیش کرتے ہیں، کس طریقے سے نئے عہد نامہ کے بزرگوں اور خدام کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ یہ 24 ڈویژنز جو ہیں یہ 24 بزرگوں کو پیش کرتی ہیں، اگرچہ یہ نئے عہد اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ کس طریقے سے 24 ڈویژنز جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور 24 بزرگ جو ہے عالمگیر کلیسیا کو پیش کرتے ہیں، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ حاصل کلام یہی ہے کہ 24 بزرگوں کو یا پرانے عہد نامہ میں 24 ڈویژنز میں جو فرائض اور ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، وہی فرائض اور ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو نبھانی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ان کی ذمہ داریاں تو یہ ترتیب اور ڈھانچہ تو ان کے لیے مرتب کیا گیا تھا، نہیں، بلکہ ہم نئے عہد نامہ میں اس ڈھانچے اور ترتیب اور ذمہ داریوں کا ہم پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں خدا کی حضوری ہو، ہماری کلیسیا زندہ ہو، ہماری کلیسیا خدا کے کاموں کو سر انجام دے، تو پھر ہمیں 24 ڈویژن کی اس ترتیب اور ساخت کو اپنی شخصی زندگیوں میں، کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم شخصی زندگیوں میں اور اپنی اپنی کلیسیاؤں میں نہ صرف جسمانی طور پر ان ذمہ داریوں اور ان ڈویژنز کو سمجھیں اور ان کا اطلاق کریں، بلکہ روحانی معنوں میں بھی ان 24 ڈویژنز کا، ان ذمہ داریوں کا اطلاق اپنی شخصی زندگی اور کلیسیاؤں میں کر سکیں، تاکہ ہماری عبادت، پرستش اور شکر گزاریاں جو ہیں روح اور سچائی سے خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہریں۔ ہماری عبادات خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں، ہماری پرستش اور ستائش اور خدا کے حضور خدمت خدا کی خوشنودی کا باعث ہو، تاکہ خدا اپنی برکات، اپنی فتح، اپنا مسا اور اپنا جلال ہماری شخصی زندگیوں اور ہماری کلیسیوں میں ظاہر کر سکے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔